درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے۔ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ جمعرات اور شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات اور جمعے کا دن، یہ جو دن ہے جمعرات کا دن اور شب جمعہ جو اب رات گزر رہی ہے، تو اس رات کو پڑھنے والے، اس دن اور اس رات کو درود پاک جو پڑھتے ہیں ان پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ گویا فرشتے جمعرات کے دن اور شب جمعہ درود پڑھنے والوں کے نام لکھنے کے لیے زمین پر تشریف لاتے ہیں جن کے پاس چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں، سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ پھر کیوں نہ ہم ان دنوں میں، ان لمحات میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بصرہ میں ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ مسکی کے نام سے مشہور تھے، ان کو لوگ مسکی کہا کرتے تھے، اور مشک کو عربی میں مسک کہتے ہیں، لہذا مسکی کے معنی ہوئے مشک بار، یعنی مشک کی خوشبوؤں میں بسا ہوا، یعنی بزرگ کو لوگ خوشبوؤں والا کہتے تھے۔ وہ بزرگ ہر وقت خوشبودار اور مہکا مہکے رہتے تھے، لوگ ان کے قریب آتے انہیں خوشبو آتی تھی، یہاں تک کہ وہ جس راستے سے گزر جاتے وہ راستہ بھی مہک اٹھتا، وہ راستہ بھی خوشبودار ہو جاتا، اور جب داخل مسجد ہوتے تو ان کی خوشبو سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اچھا، کسی نے عرض کی کہ حضور آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں اور اس خوشبو پر کتنا خرچ کرتے ہیں؟ تو اب حضرت مسکی نے کیا کہا؟ کہتے ہیں میں نے آج تک کبھی خوشبو نہ خریدی ہے نہ لگائی ہے، میرا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ میں بغداد معلیٰ کے ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا، جس طرح امیر لوگ، امراء اپنی اولاد کو تعلیم دلواتے ہیں، میری بھی اسی طرح تعلیم ہوئی۔ میں بہت خوبصورت بھی تھا اور با حیا بھی تھا۔ میرے والد صاحب سے کسی نے کہا اسے بازار میں بٹھاؤ تاکہ لوگوں سے گھل مل جائے اور اس کی حیا کچھ کم ہو۔ چنانچہ مجھے کپڑا بیچنے والے تاجر کی دکان پر بٹھا دیا گیا۔ ایک روز ایک بڑھیا نے کچھ قیمتی کپڑے نکلوائے، پھر بزاز یعنی کپڑے والے بزنس مین سے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو بھیج دو کہ جو پسند ہوگا انہیں لینے کے بعد قیمت اور کپڑا ہم واپس کر دیں گے۔ گھر لے جاتے ہیں مختلف کپڑے اور جو چوز کرنا ہوگا چوز کر لیں گے۔ اب وہ کپڑے کے جو تاجر تھا اس نے حضرت مسکی کہتے ہیں میں نوجوان تھا، مجھے بھیج دیا اس بڑھیا کے ساتھ۔ میں بڑھیا کے ساتھ جب گیا تو وہ مجھے ایک عظیم الشان محل میں لے آئی، اور اس میں ایک بڑا ہی بہت ہی ڈیکوریٹڈ آراستہ کمرہ تھا۔ میں وہاں چلا گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ زیورات سے آراستہ خوش لباس ایک جوان لڑکی تخت پر بچھے ہوئے قالین پر بیٹھی ہے۔ تخت و فرش سب کے سب زرعی ہیں، ڈیکوریٹڈ ہیں، اس قدر نفیس تھا کہ میں نے پہلے ایسا کمرہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس لڑکی پر شیطان غالب ہوا، وہ ایک دم میری طرف لپکی اور مجھے برائی کے لیے آمادہ کرنے لگی، بے حیائی اور بدکاری کے لیے آمادہ کرنے لگی۔ میں نے گھبرا کر اس لڑکی سے کہا اللہ سے ڈر، مگر اس پر شیطان پوری طرح مسلط تھا۔ جب میں نے اس کی ضد دیکھی تو گناہ سے بچنے کے لیے میں نے ایک تجویز سوچی۔ ذرا غور کریں میرے جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، آج حال یہ ہے کہ نوجوان گناہ کرنے کے لیے موقع تلاش کر رہا ہے، ایسے جگہوں پر، ایسے اڈوں پر جاتا ہے جہاں بے حیائی اور بدکاری ہو، اور اس با حیا اور خوش شکل نوجوان کو آفر کی جا رہی ہے بے حیائی کے لیے، بدکاری کے لیے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، کمرہ بھی بند۔ مگر اس نوجوان کو خوف خدا کیسا تھا، کہتے ہیں کہ میں نے اب ایک تجویز سوچی، اب کیا کروں؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے استنجا خانے میں جانا ہے، مجھے ٹوائلٹ میں جانا ہے۔ اس نے، اس جو شہزادی تھی، اس نے آواز لگائی، بہت ساری کنیزیں آ گئیں،
کہا کہ اپنے آقا کو بیت الخلا تک لے جاؤ، میں اس ٹوائلٹ میں جب جاتا ہوں تو وہاں جا کر مجھے کوئی بھاگنے کی راہ نظر نہیں آئی کہ میں کیسے نکلوں گا۔ اب میں اس عورت کے ساتھ بدکاری نہیں کرنا چاہتا تھا، اپنے رب سے ڈر بھی لگ رہا تھا، حیا آ رہی تھی، عذاب جہنم کا خوف تھا، اب کرتا کیا؟ کہتے مجھے ایک ہی راستہ نظر آیا، وہ یہ کہ میں نے استنجا خانے کی نجاست جو ہے وہ اپنے منہ پر مل لی، اپنے کپڑوں پر مل لی، اور جب خوب آنکھیں نکال کر میں باہر آیا ان لوگوں کنیزوں کو ڈرانے لگا تو وہ سارے گھر والے مجھے پاگل سمجھنے لگے کہ یہ کون ہے جو اپنے جسم پر اپنے منہ پر استنجا خانے کی غلاظت لگا رہا ہے۔ اب جناب انہوں نے اسے باندھ کر مار مار کر محل کے باہر پھینک دیا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب یقین ہو گیا کہ سب چلے گئے، میں نے اپنے کپڑے اور بدن کو دھویا، پاک کر لیا، اپنے گھر چلا گیا۔ یہ بات میں نے کسی کو نہ بتائی، لیکن رات جب میں خواب میں سویا تو کیا دیکھا کہ کسی کہنے والے نے کہہ رہا ہے، کوئی آواز آئی مجھے کہ تم کو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہی خوب مناسبت ہے، اور کہتا ہے کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ اس کے بعد انہوں نے میرے منہ اور جسم پر اپنا ہاتھ پھیر دیا، اسی وقت سے میرے جسم سے مشک کی بہترین خوشبو آنے لگی۔ یہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ کی خوشبو کا اثر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، ایک وہ لوگ تھے کہ جنہیں گناہ کرنے کا موقع ملا، بدکاری اور بے حیائی کا موقع ملا، دروازہ بھی بند تھا، کوئی دیکھنے والا نہ تھا، مگر ان کے دل میں یہ خیال راسخ تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور آج ہم ہیں کہ آج ہمیں یہ معلوم ہے کہ رب دیکھ رہا ہے، مگر ہم گناہ سے باز نہیں آتے، ہم بے حیائی سے باز نہیں آتے۔ یاد رکھیں میٹھے اسلامی بھائیوں، حیا یہ ایمان کا شعبہ ہے، حیا یہ مسلمان کا زیور ہے، مگر آج جس قدر بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، آج لوگ بے حیائی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ مرد و عورت کے گفتگو کرنا، دوستی کرنا، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، اس طرح کے معاملات، شادی کے فنکشنز، آج یہ مخلوط تفریح گاہیں یہ ہماری حیا کا جنازہ نکال رہی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے با حیا تھے۔ آپ نے جمعے کے خطبے میں ایک لقب سنا ہوگا، کامل الحیاء والایمان، یعنی وہ شخصیت جو حیا اور ایمان میں کامل تھے۔ کیسے کامل تھے کہ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، ایک چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی، اور ریلیکسنگ موڈ جو ہوتا ہے انسان کا، پیر وغیرہ لمبے کر کے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ایک ریلیکسنگ حالت میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پیارے آقا سے انہوں نے گفتگو بھی کی، نبی پاک نے انہوں نے جواب بھی ارشاد فرمایا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت عمر فاروق تشریف لائے، پیارے آقا اسی حالت میں رہے اور سلام دعا بھی ہوئی، بات چیت بھی ہوئی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی پاک بیٹھ گئے، اپنی چادر کو تبدیل کیا ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی، حضور حضرت ابوبکر صدیق آیا آپ ویسے ہی رہے، حضرت عمر فاروق آیا آپ اسی حالت میں رہے، حضرت عثمان غنی آیا آپ نے اپنے لباس کو مزید بہتر کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا کہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عثمان بہت حیادار شخص ہے، اگر میں اسے اسی حال میں اجازت دے دیتا تو یہ اندیشہ تھا کہ اس کی ضرورت پوری نہ ہوتی، یعنی وہ بغیر بات چیت کیے واپس چلے جاتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہیں ہمارے اسلاف، یہ ہیں ان کی حیا۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم محاصرے کے دن جب حضرت عثمان غنی کا شہادت سے پہلے محاصرہ ہوا، کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، آپ نے فرمایا اللہ عز و جل کی قسم، میں نے نہ تو زمانہ جاہلیت میں کبھی بدکاری کی اور نہ ہی اسلام قبول کرنے کے بعد، بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد میری حیا میں مزید اضافہ ہوا۔ اسلام لانے سے پہلے بھی آپ با حیا ہیں، اسلام لانے کے بعد حیا میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ یہ ہماری آنکھوں کی بے حیائیاں، یہ ہماری زبان کی بے حیائیاں، ہماری کانوں کی بے حیائیاں ہمیں برباد نہ کر دیں۔ اللہ رب العزت اگر ناراض ہو گیا، اگر اس بے حیائی کے سبب ہم عذاب میں مبتلا کر دیے گئے،
ہم کہاں جائیں گے؟ آپ دیکھیں نا، دن بدن لوگ کہتے ہیں جناب ماڈرن زمانہ ہو رہا ہے، زمانہ ترقی کر رہا ہے، اب 21ویں صدی کی باتیں کرو، یہ پرانی باتیں نہ کرو۔ لیکن سچ بتائیے، جیسے جیسے جدت آتی جا رہی ہے، یہ بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے پردہ تھا، اب پردہ ختم ہوا، اب کہا گیا جناب مرد و عورت ساتھ مل کر زمانے میں رہیں گے۔ عورت کو بازار میں لایا گیا اور پھر نعرہ لگایا گیا لیڈیز فرسٹ، تو عورت کو اور آگے بڑھا دیا گیا۔ اب کون سا اشتہار ہے جس میں عورت نظر نہیں آتی؟ بندہ جائے تو کہاں جائے؟ مدینے جائے کہ کہیں بھی آنکھیں بچانا مشکل۔ یعنی مرد کی استعمال کی کوئی پروڈکٹ بھی ہے تو اس میں بھی عورت کو اشتہار میں دکھایا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ عورت کو کھلونا بنایا جا رہا ہے، اور یہ نادان عورتیں سمجھتی ہیں ہمیں ترقی مل رہی ہے۔ عورت اس لیے نہیں، عورت کا مطلب ہی ستر یعنی چھپانے کی چیز ہے۔ مگر آج ہم اپنے گھر کی خواتین کو بھی بے پردگی کرواتے ہیں اور خود ان آنکھوں سے بے حیائی کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجیے، یہ آج کا موضوع تھوڑا ہے انوکھا، ہو سکتا ہے اسلامی بھائی سوچ رہے ہوں کہ یہ کیسا ٹاپک ہے، لیکن یہ واقعی ایسا درد، ایک ایسی تکلیف ہے جو مسلمانوں میں بڑھتی جا رہی ہے، اور اگر اس کا سد باب نہ کیا گیا تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ سے جو ہماری یہ تھوڑی بہت بھی جو ہمارا کلچر، ہمارا خاندان، ہماری محبتیں ہیں، یہ بے حیائی کے سبب تباہ اور برباد ہو جائیں۔ آپ دیکھیں یورپ کا کیا حال ہو گیا ہے، مغربی ممالک کا کیا حال ہو گیا ہے، وہاں کوئی گھر گھرستی کا تصور ہی نہیں ہے، وہاں بالکل مادر پدر آزادی والا ماحول ہے، حیا نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور حیا ہمارا زیور ہے، حیا ہمارے اسلام کا حسن ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسے حیا دار تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیا کا یہ عالم ہے، تو وہ آقا جو حضرت عثمان غنی کے بھی آقا ہیں، ان کی حیا کا عالم کیا تھا؟ مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ شرمیلے تھے جیسے کنواری لڑکی اپنے پردے میں شرمیلی ہوتی ہے۔ یعنی کنواری لڑکی سے زیادہ شرم والے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ مگر آج ایک عجیب محاورہ مشہور کیا گیا ہے کہ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم، معاذ اللہ۔ ارے سچی بات تو یہ ہے کہ جس نے کی شرم اس کے اونچے کرم ہے۔ شرم کرنے والا ہی اللہ کو پسند ہے، مگر آج جو زیادہ شرماتا ہے لوگ کہتے ہیں بڑا شرمیلا ہے، عورتوں سے بات نہیں کرتا، ہمارے خاندان کی رسم و رواج میں آ کر بیٹھتا نہیں۔ ایک انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتا ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں سے بات کر رہا ہوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں سے بات کر رہا ہوں، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کنواری لڑکی سے زیادہ شرم والے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج بے شرمی کے موقع ڈھونڈے جاتے ہیں۔ پہلے کبھی کبھی شادی کے نام پر بے پردگی کا ماحول دیکھنے کو ملتا تھا، پتہ چلتا تھا کہ مرد و عورت مل کر جناب فنکشن کر رہے ہیں، مہندی کر رہے ہیں، برے کام کر رہے ہیں۔ لیکن اب تو برتھ ڈے کے نام پر رسم بسم اللہ کے نام پر ہے بسم اللہ، مگر اس میں بھی مرد و عورت ساتھ ہیں۔ اب ویلنٹائن ڈے تو مدر ڈے تو فادر ڈے، پتہ نہیں کون کون سا دن منایا جا رہا ہے، اور اس دن میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے والے کام، یا معاذ اللہ مرد و عورت مل کر بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے۔ بظاہر لوگ کہتے ہیں ہم تو بھائی بہنوں جیسے ہیں، نہیں، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ حدیث میں تو دیور کو بھی موت کا فرمایا گیا کہ اگر کسی عورت کا دیور ہے تو دیور سے بھی اس کا پردہ ہے۔ مگر آج دوست بھی گیدرنگ میں ملتے ہیں تو تعارف کرواتے ہیں یہ میری وائف ہے، اور وہ دوسرا بھی کہتا ہے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ مرد کو غیرت نہیں آ رہی کہ میں اپنی بچوں کی امی کو کسی اور سے ملا رہا ہوں؟ ایسا نہ کریں، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں۔ آہستہ 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 یہ حیا اٹھتی جا رہی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی حیا کرنے والوں کو کیسے پسند کرتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایک نوجوان بہت متقی اور پرہیزگار تھا، بڑا خوف خدا والا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی اس کی عبادت پر تعجب کیا کرتے تھے، ایسا نوجوان، ایسی عبادت کرنے والا۔ وہ نوجوان نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک خوبصورت عورت اسے اپنی طرف بلاتی تھی، لیکن یہ نوجوان اس پر توجہ دیے بغیر نیچی نگاہیں کیے گزر جایا کرتا۔ ایک دن وہ نوجوان شیطان کے وسوسے اور اس عورت کی دعوت پر برائی کے ارادے سے اس کی جانب بڑھا، لیکن جب دروازے پر پہنچا تو اسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان عالی شان یاد آ گیا۔ پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 201 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک وہ جو ڈر والے ہیں
جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اب یہ آیت مبارکہ جب اس کو یاد آئی، اللہ تعالیٰ کے خوف کا اس قدر غلبہ ہوا کہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ ابھی برائی کی نہیں ہے، آگے بڑا خیال آیا، خوف خدا سے بے ہوش ہو گیا۔ جب بہت دیر تک گھر نہیں آیا، بوڑھا باپ تلاش کرتے کرتے اس نوجوان تک پہنچا، اس نوجوان کو گھر سے اٹھا کر گھر تک لایا۔ جب اسے ہوش آیا تو والد نے پوچھا ماجرا کیا ہے، بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ اس نوجوان نے سارا واقعہ سنایا کہ ایسے ایسے ہوا، روزانہ وہ گناہ کی طرف بلاتی تھی، میں نہیں جاتا تھا، آج آگے بڑھا، اللہ کا خوف غالب ہوا، یہ آیت یاد آئی، میں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب نوجوان نے پھر وہ آیت پڑھی، شدید خوف کا عالم ہوا، چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا۔ کیسا خوف خدا تھا، اللہ دیکھ رہا ہے، میرا رب ناراض نہ ہو جائے، ایسا خوف تھا۔ اب راتوں رات اسے غسل دیا گیا اور کفن دفن کر دیا گیا۔ صبح جب یہ واقعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مجھے رات کو کیوں نہیں بتایا، میں بھی اس کے جنازے میں شرکت کرتا۔ کہ حضور آپ کے آرام کا خیال تھا، کہیں آپ کا آرام ڈسٹرب نہ ہوتا، اس لیے ہم نے آپ کو نہیں اٹھایا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ آپ اس کی قبر پر جاتے ہیں اور قبر پر جا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ رحمان آیت نمبر 46 تلاوت کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو قبر میں سے اس نوجوان نے بلند آواز کے ساتھ پکار کر کہا، یا امیر المومنین، بے شک میرے رب تعالیٰ نے مجھے 2 جنتیں عطا کر دی۔ اللہ سے ڈرا، اللہ نے 2 جنتیں عطا کر دی۔ مگر وہ جو جس کے دل میں خوف ہی نہیں، بندہ کہتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھتا، میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اپنی مرضی جیتا ہوں۔ ارے جناب، جوانی دیوانی ہوتی ہے، اس میں انجوائے نہیں کریں گے تو کب انجوائے کریں گے؟ ایک یہ زندگی ہے اور ایک یہ زندگی ہے۔ یہ برائی کی طرف قدم جاتا تھا تو رب کی یاد آ جاتی تھی۔ خدارا اپنی آخرت کی فکر کیجیے۔ یہ بے حیائی کہیں ہمارے ایمان کو برباد نہ کر دے، یہ بے حیائی کہیں ہم سے ایسا گناہ نہ کروا دے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے۔